السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے ویڈیو دیکھ لیا تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ویڈیو کس چیز کے بارے میں ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ان جابس میں کیسے اپلائی کرنا ہے، کون کون سے لوگ اس جاب میں اپلائی کر سکتے ہیں اور کس طرح اپلائی کرنا ہے۔ سارا جو طریقہ کار ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ بیسیکلی یہ جاب جو ہے خادمین حجاج کرام کے لیے ہے۔ تو اس میں جو ہے گورنمنٹ کے جو امپلائیز ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور جو دوسری ہماری ینگ جنریشن ہے جن کی ایج جو ہے وہ 25 سے ابو ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں یہاں پہ ایڈ میں تو بتایا گیا کہ جن کا جو BPS 7 ہے، BPS 11 ہے، یہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جن کا سکیل جو ہے وہ 7 ہے گورنمنٹ کی جابس میں، جن کا سکیل 7 ہے، 7 سے لے کے جن کا گورنمنٹ میں سکیل جو ہے وہ 18 ہے، تو یہ گورنمنٹ کے امپلائی جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور جو ینگ جنریشن ہے جن کی ایج جو ہے وہ 25 سے ابو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے حجاج کرام کی مقدس مقامات کے مختلف علاقوں میں ان کی فلاحی ہیلپ کرنی ہے، فلاحی ذمہ داریاں سر انجام دینی ہے، جیسے کہ رہائش، ٹرانسپورٹ، خوراک وغیرہ کا ہم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ ارینجمنٹس کرنا ہے، ان کی ہیلپ کرنی ہے۔ اور اس میں جو ہے ہم نے NTS کے تھرو جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے، اور ان کا جو کوٹا ہوگا وہ صوبوں اور علاقوں کی بنیاد پر ہوگا۔ اور اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی جو پوسٹ ہے وہ سپروائزری پوزیشن ہے، جس کی جو ہیں وہ 100 پوزیشنز ہیں۔ اس میں اس نے بتایا کہ 17 اور 18 اسکیل والے جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور جبکہ جو دوسری ہیں وہ معاون عملہ ہیں، اس میں جو ہیں 780 پوزیشنز ہیں۔ اس میں نئے امیدوار بھی اپلائی کر سکتے ہیں، ریپیٹرز بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور گورنمنٹ کے جو امپلائی ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم جن کا جو اسکیل ہے 7 ہے، ٹھیک ہے، وہ اپلائی کریں گے۔ 7 سے 16 اسکیل والے اپلائی کریں گے۔ یہاں پہ دوسری جو ہے معاون فیلڈ عملہ جو ہیں، یہاں پہ صرف ایک تو ینگ جنریشن ہو گئی، ٹھیک ہے، نئے امیدوار ہوں گے وہ اپلائی کریں گے، ریپیٹرز اپلائی کریں گے، اور جو گورنمنٹ میں جن کی سروس، جن کا جو اسکیل ہے وہ اسکیل 7 ہے، اسکیل 7 سے لے کے اسکیل 16 تک کے لوگ جو ہیں، 16 تک کے لوگ جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کا جو کوٹا ہے اس نے یہاں پہ صاف بتایا ہوا ہے، میرٹ کتنا ہوگا، 7.5% ہوگا۔ اسلام آباد کا میرٹ کتنی ہوگا، 0.1% ہوگا، اور پنجاب کا جو میرٹ ہے وہ 49% ہوگا۔ سندھ شہری جو ہیں وہ 7.6% ہوگا، سندھ دیہی علاقہ جو ہے وہ 11.14% ہوگا، خیبر پختونخوا جو کوٹا ہوگا وہ 11.50 ہوگا، بلوچستان کا 6% ہوگا، سابقہ فاٹا کا 3% ہوگا، آزاد جموں کشمیر کا جو کوٹا ہے وہ 2% ہوگا، گلگت بلتستان کا جو کوٹا ہے وہ 1% ہوگا۔ اب یہاں پہ پھر وہی بتا رہے کہ جن کا سکیل 11 ہے اور جن کا سکیل 18 ہے صرف وہی اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن جن کا سکیل 7 ہے، 7 سے لے کے 18 تک کے جو لوگ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں، نئے امیدوار، فریش امیدوار بھی اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن جن کی عمر 25 سے 45 سال کے درمیان ہے صرف وہی اپلائی کریں گے فریش امیدواروں میں، نئے امیدواروں میں۔ سابقہ امیدوار جو ہیں عمر کی سابقہ امیدواروں کی جو ہیں وہ بھی درخواست اپنا جمع کروا سکتے ہیں، لیکن جو ان کی عمر ہے وہ بھی 25 سے زیادہ ہونی چاہیے، 25 سے 50 کے درمیان ہونی چاہیے۔ سابقہ جو امیدوار ہیں، جو فریشر ہیں، ان کی 25 سے 45 کے درمیان ہونی چاہیے۔ اور جو ریپیٹر حضرات ہیں جو سعودی عرب میں بطور پاکستانی حجاج کی خدمات یا ڈیوٹیاں سر انجام کر سکتے ہیں، دے رہے ہیں، وہ بھی 2 دفعہ سے زیادہ انجام دے چکے ہیں، وہ بھی عارضی طور پر درخواست دینے کے اہل ہیں۔ اس میں بتا رہے ہیں کہ جو پاکستانی امپلائی ہیں، جو پاکستانی ایجنٹس ہیں، جو وہاں پہ رہ کے یہ خدمات انجام دیتے رہ گئے، اور جنہوں نے یہ خدمات 2 دفعہ پہلے انجام دی ہیں، وہ بھی کیا کر سکتے ہیں، درخواست دے سکتے ہیں۔ اب اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا، اس میں وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے NTS کے تھرو آپ نے اپلائی کرنا ہے، اس کے بعد آپ کا تحریری امتحان ہوگا، تحریری امتحان کے بعد جسمانی صلاحیت کی جانچ پڑتال کے لیے آپ سے ٹیسٹ لیا جائے گا۔ جسمانی صلاحیت کا ٹیسٹ بھی تحریری امتحان کے بعد لیا جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ مطلب پہلے جو ہوگا آپ کے تحریری ریٹن ایگزامز ہوگا، ریٹن ایگزام کے بعد آپ کا جسمانی ایگزام ہوگا۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ آپ کو جو میرٹ بنے گا وہ صوبائی اور علاقائی کوٹے کی بنیاد پر بنے گا، جو کوٹا میں نے آپ کو پہلے مینشن کر دیا ہے۔
ٹھیک ہو گیا. اب اس میں دوسری بات کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو جسمانی صلاحیت کا ٹیسٹ ہوگا آپ کو 5 کلومیٹر دوڑ لگانی پڑے گی. مطلب جس طرح دوڑتی ہیں جوگنگ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, فل دوڑ نہیں کہہ رہا میں, جوگنگ کہہ رہے ہیں, جوگنگ کر سکتے ہیں 5 کلومیٹر کی. لیکن اس نے ٹائم مینشن نہیں کیا, ٹائم میں بھی بعد وہ مینشن کریں ایڈورٹائز میں, لیکن فی الحال اس میں صرف آپ نے ایک دوڑ لگانی ہے 5 کلومیٹر کی, اور یا تیز واک کرنی ہے یا جوگنگ کرنی ہے. اس نے فی الحال اس میں ٹائم مینشن نہیں کیا ہوا. بس جسمانی ٹیسٹ جو یہی ہے, مطلب اس میں کوئی ہائٹ کا ایشو نہیں ہے, کوئی چین اپ نہیں کرنے, کوئی سیٹ اپ نہیں کرنے, کوئی پش اپ نہیں کرنے. اس میں صرف آپ نے دوڑ لگانی ہے 5 کلومیٹر کی, ٹھیک ہے. اور اس کا کہتا ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ این ٹی ایس کی ویب سائٹ پر اعلان کر دیا جائے گا. ابھی فی الحال اس کا جو ٹیسٹ کی ایڈورٹائز ہے وہ این ٹی ایس کی ویب سائٹ پہ نہیں آئی, لیکن امید ہے کہ کچھ دنوں تک اس کی ویب سائٹ جو ہے وہ آ جائے گی. ابھی دوسرا اس پہ کہتا ہے کہ اس کا جو سلیبس ہے وہ بھی این ٹی ایس کی ویب سائٹ پہ فراہم کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ آپ کا فزیکل تو اپنا جو جسمانی ٹیسٹ ہے وہ پاس کرنا تو لازمی ہے, لیکن جو ریٹن ٹیسٹ ہیں اس میں کم سے کم آپ کے 40% مارکس ہونے چاہیے. اب تیسرے پوائنٹ میں وہ کہتا ہے کہ امیدواروں کی جانب سے این ٹی ایس درخواست آن لائن فارم میں فراہم کردہ معلومات کو حتمی تصور کیا جائے گا. مطلب جو بھی ہم اپنی معلومات دیں گے آن لائن اپلائی کرتے وقت وہی حتمی ہوگی, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اب اس کے بعد کہتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں جی, ہر کیٹیگری سے زیادہ 70% ریپیٹر اور 30% نئے امیدوار منتخب کیے جائیں گے. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ڈیوٹی کی خاص نوعیت کے پیش نظر سپروائزری پوزیشن میں 10% نشستیں اور فیلڈ عملے میں 30% نشستیں سول محکموں کے یونیفارم پہننے والے عملے کو دی جائیں گی. اب وہ کہتا ہے کہ جو 10% نشستیں ہیں اور جو سپروائزری پوزیشنز میں 10% نشستیں اور فیلڈ عملے میں 30% نشستیں کس کو دی جائیں گی؟ پولیس محکموں کو دی جائیں گے. مطلب وہ محکمے جو یونیفارم پہنتے ہیں, جیسے کہ اس میں آرمی بھی آ سکتی ہیں, پولیس بھی آ سکتی ہیں, پیرا فورسز بھی آ سکتی ہیں. اب اس نے آگے بھی بتا دیا کہ علاقائی پولیس کے ادارے جیسے اینٹی نارکوس ٹھیک ہو گئے, اینٹی نارکوس فورس ہو گئی, ایئرپورٹ فورس ہو گیا, ریسکیو ہو گیا, مطلب یہ جو یونیفارم پوزیشنز والی سیٹس ہیں پاکستان میں وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. ان کا کوٹا بھی انہوں نے بتا دیا ہے. اب اس کے بعد کہتا ہے کہ ڈیوٹی کی خاص نوعیت کے پیش نظر معذور جسمانی طور پر کمزور سرکاری ملازمین اہل نہیں ہوں گے. اب وہ کہتے ہیں وہ لوگ جو گورنمنٹ کے امپلائی تو ہیں لیکن کوئی ڈسیبل ہیں, کوئی معذور ہیں, تو وہ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے. اور ایسے لوگ جو دل کے مرض میں مبتلا ہے, جن کو ہائی بلڈ پریشر ہے, جن کو شوگر ہے, یا جن کو دائمی بیماریاں ہیں, جو ذہنی معذور ہیں, تو وہ لوگ بھی کیا کر سکتے ہیں, اس میں اہل نہیں ہیں, وہ بھی اپلائی نہیں کر سکتے ہیں. اچھا, امیدوار کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل سے جاری شدہ جو ہے وہ طبی فٹنس کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی فراہم کرے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اگلا پورشن ہے جی اس کا, شارٹ لسٹ کیے گئے امیدواروں کی اصل دستاویزات انتخابات کے کسی بھی مرحلے میں چیک کیے جا سکتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں جو لوگ شارٹ لسٹ ہو جائیں گے, جو سلیکٹ ہو جائیں گے, ان امیدواروں کے اصل جو دستاویزات ہیں, جو اصل ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی چیک کیے جائیں گے. اور اگر کسی بھی چھوٹی غلطی یا معلومات کا انکشاف ہوا تو اس امیدوار کو منسوخ کر دیا جائے گا اور اس کے خلاف کارروائی بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے. اچھا, اس کے بعد کہتا ہے کہ وزارت مذہبی امور کا یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی زمرے میں خادمین حجام یا ناظم کی تعداد کو حج کوٹے یا سعودی تعلیمات کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتا ہے. مطلب یہ جو اس نے تعداد بتائی ہوئی ہے یہاں پہ 781 یا اور 100, مطلب تقریباً 900 کہہ سکتے ہیں, 900 سے, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تعداد بعد میں کم یا چینج ہو سکتی ہیں. اب اس کا جو طریقہ کار ہے اپلائی کرنے کا وہ کس طرح ہے, وہ کہتا ہے کہ پہلے آپ این ٹی ایس کی ویب سائٹ پہ جائیں گے, وہاں پہ آپ لاگ ان کریں گے, لاگ ان کرنے کے بعد آپ رجسٹر کریں گے, اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے. اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا, اگر آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو آپ لاگ ان کریں گے. لاگ ان کرنے کے بعد اکاؤنٹ بنانے کے بعد اپنی ساری ڈیٹیل فل کریں گے, اور پھر اس پوسٹ پہ آپ نے کیا کرنا ہے, اوپن پوزیشنز میں جا کے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ ایڈورٹائز یہ جابس آئی ہوئی ہیں, اس پہ جا کے آپ نے اپلائی کرنا ہے. سمپل طریقہ کار اس کا یہی ہے. اور اپلائی کرنے کے بعد وہ کہتا ہے آپ نے اپنی
جتنی بھی معلومات ہیں، جتنی بھی سرٹیفکیشنز ہیں، جو کچھ بھی ہیں، ان سب کی فوٹو کاپیاں اٹیسٹڈ کروا کے یہ جو ایڈریس انہوں نے بتایا ہوا ہے یہاں پہ این ٹی ایس کے ہیڈ کوارٹرز، وزارت مذہبی امور بن المذہب ہمانگی پروجیکٹس 2026 پلاٹ نمبر 96 اسٹریٹ نمبر 4 سیکٹر H8/1 اسلام آباد کو 30 نومبر 2025 سے پہلے تک پہنچا دیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ این ٹی ایس کی وزارت مذہبی امور میں ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ مطلب یہ اس نے بتایا کہ پہلے تو آپ آن لائن اپلائی کرو گے، اس کے بعد آن لائن اپلائی کرنے کے بعد وہ جتنی بھی آپ کی سرٹیفکیشن ہیں، ڈاکومنٹس ہیں، ایجوکیشن ڈاکومنٹس ہیں، جتنی بھی ہیں، ڈومیسائل ہو گیا، آئی ڈی کارڈ ہو گیا، پاسپورٹ سائز پکچرز ہوں گی، جو بھی ساری آپ کی سرٹیفکیشنز ہیں ان کو اٹیسٹڈ کروا کے اپنے اس ایڈریس پہ ڈاک کرا دینا ہے 30 نومبر سے پہلے۔ اس کے بعد کہتے ہیں غلط طریقے سے مکمل کیا ہوا یہ نامکمل فائل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ سارا ان کا کرائیٹیریا ہے اپلائی کرنے کا۔ یہ دیکھیں، یہ دوسرا جو ہے اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرتا جاؤں، وہاں پہ پچھلے ایڈ میں تھا کہ 11واں جن کا 11واں اسکیل ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں جو ہیں کچھ چینجز آئی ہیں۔ یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ 7 اسکیل سے لے کے 18 اسکیل تک کے لوگ جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کی آخری تاریخ کیا ہے؟ 30 نومبر ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب میں چلتا ہوں آپ کو اس کا ذرا سلیبس بتا دوں کہ اس کا سلیبس کیا ہے۔ اچھا، کہ جیسا ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیسٹ جو این ٹی ایس کے تھرو ہوگا، یہ اس کا سلیبس ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں، کورس کنٹینٹ ہے معاونین کا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہیں وہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہیں جو 16 مارکس کا آئے گا۔ اس کی پرسنٹیج کتنی ہوگی؟ 20% ہوگی۔ سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوگا، اس کی بھی کیا ہوگی؟ 20% ہوگی، اور یہ بھی 16 مارکس کا ہوگا۔ اور اس کا جو مین پورشن ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ حج پالیسیز 2025 ہو گیا، حج عمرہ ایکٹ ہو گیا 2024، یہ سارے ایم سی کیوز آئیں گے۔ سعودی تعلیمات ہوگی، کوڈ آف کنڈکٹ، معاون ڈیوٹیز بک ہو گئی، ناظم ڈیوٹیز ریسپانسبلٹیز ہو گئی، بنا این عرفات کا میپ ہو گیا، ڈرافٹ ایگریمنٹ اینڈ آف حج ایگریمنٹ ہو گیا، رہنما حج بکس حنفیہ اینڈ جعفریہ، یہ چیز ہو گئی، حج اقرار نامہ سبمٹ بائی حجاج، ڈیٹا کلیکشن فارمز آف حجاج اینڈ انسٹرکشنز ٹو حجاج، ادر حج فارمز اینڈ ایفیڈیوٹ بائی حجاج، حج موبائلز آن لائن اپلیکیشن، پاک حج معاون، پاک حج گائیڈز، سعودی ویزا بائیرس، گوگل میپس، گوگل ٹرانسلیٹ، حج ریلیٹڈ اینڈ نالج اباؤٹ دا حج، حجاج پریزنٹیشن ان بیسک لینگویج آف عربک۔ تو یہ سارے جو پورشن ہیں اس کے بعد جی وہ کہتا ہے ٹوٹل ریٹن ٹیسٹ 100%، اور یہ کتنی مارکس کا ہوگا؟ 80 مارکس کا، 100 مارکس کا ہوگا، اور اس میں سے جس کے 40% مارکس ہوں گے وہ جو ہے پاس ہوگا، اور اس کو جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں اسے، اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کلیئر سمجھا جائے گا۔ ایک اور چیز میں ایڈ کرتا جاؤں آپ کو، یہ مجھے کہیں پہ ایک پوسٹ ملی ہے فیس بک پہ، مے بی ٹھیک ہو یا مے بی رانگ بھی ہو، تو اس میں معاونین حج کا جو الاؤنس بتایا ہوا ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیلی نان گزٹڈ تقریباً 130 ریال اور گزٹڈ تقریباً 180 ریال، اور وہ کہتے ہیں کہ پورے 45 دن کا الاؤنس بالترتیب تقریباً 5850 ریال اور تقریباً 8100 ریال بنتا ہے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جابس تو ہیں وہ 45 دن کی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہماری سیلری یا ہمارا جو الاؤنس بنے گا وہ کتنی بن سکتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ 5850 ریال اور تقریباً 8100 ریال جو ہیں وہ ہماری سیلری الاؤنس وغیرہ بن سکتا ہے۔ این ٹی ایس کی ویب سائٹ پہ اس کی پراپر کوئی جابس کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، جیسی اس کی کوئی اناؤنسمنٹ آتی ہیں تو پھر بعد میں اس کا اپلائی کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی میں اس کی ویڈیو بنا کے شیئر کر دوں گا۔
باقی آپ یہ دیکھ لیں ویڈیو وغیرہ اور اس کے اکارڈنگ اپنی تیاری کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. سلیبس بھی میں نے آپ کو دکھا دیا ہے. تو یہ جو سلیبس ہیں اس کا جو مٹیریل ہے وہ آپ کو گوگل سے بھی مل جائے گا، تو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کے ابھی سے تیاری کرنا سٹارٹ کر دیں. باقی اس کی سیلری جو ہیں وہ اچھی ہیں، الاؤنس اچھا ہے. صرف 1.5 ماہ میں آپ یہ دیکھیں کہ 4 سے 8 لاکھ تک آسانی سے ارن کر سکتے ہیں. اور اس سے یہ ہے کہ اگر کسی کو رننگ کا ایشو ہے تو وہ اپنی رننگ کی پریکٹس بھی جو ہے وہ بھی سٹارٹ کر دے. تو یہ میرے خیال میں ایک اچھی اپورچونیٹی ہے، اس کو ہر کسی کو اویل کرنا چاہیے. اور اس میں تو ایک اور بھی انہوں نے کہا ہوا ہے نا کہ نئے امیدواروں، تو خاص طور پہ یہ نئے امیدواروں کے لیے ایک اچھا ایک موقع ہو سکتا ہے میرے پوائنٹ آف ویو سے. تو ہمیں اس چیز کو اویل کرنا چاہیے، بس تھوڑی سی ہارڈ ورک کی ضرورت ہے. اچھا، اس میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو جتنی بھی ہمارے پاس ٹوٹل سیٹس تھی نا، یہ سارا ان کا ایک اسکیچ آ گیا ہمارے پاس کہ میرٹ پہ کتنی ہوں گی. ٹھیک ہو گیا. فریشر کتنی اپلائی کر سکتے ہیں، ریپیٹر کتنی اپلائی کر سکتے ہیں، اور فریش فورسز جو ہیں وہ کتنی اپلائی کر سکتی ہیں، کتنی ان کی سیٹس ہیں. فریش اودرز کی کتنی سیٹ ہیں، ریپیٹرز کی کتنی سیٹ ہیں، اور ریپیٹرز اودرز کی کتنی سیٹ ہیں. اب اس میں وہ بتاتا ہے کہ جو میرٹ ہے نا، اس میں ٹوٹل جو سیٹس ہے 59 ہے. اس میں سے جو فریشرز ہیں وہ ان کی 18 سیٹس ہیں، اور جو ریپیٹرز ہیں ان کی 41 سیٹ ہیں، اور جو فریش فورسز ہیں ان کی 5 سیٹس ہیں، اور جو فریش اودرز ہیں ان کی 13 سیٹس ہیں، ریپیٹرز کی 12 سیٹس ہیں، اور ریپیٹرز اودر کی 29 سیٹس ہیں. تو یہ پوری سیٹوں کا کرائٹیریا بھی آ گیا کہ کس ڈپارٹمنٹس کی جو ہیں وہ کتنی سیٹس ہیں. اب جیسے پنجاب کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کی جو ٹوٹل سیٹس ہیں وہ 382 ہے، جس میں سے جو پورے پنجاب میں جو فریشر ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی کتنی سیٹس ہیں، ان کی سیٹس ہیں 115. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ٹوٹل سیٹس ہیں فریشر کی. باقی جو ہیں اس میں ریپیٹرز بھی آ جاتے ہیں، فریش فورس بھی آ جاتی ہیں، اور ریپیٹر فورس بھی آ جاتی ہیں. اس طرح سندھ میں بھی جو ٹوٹل سیٹس ہیں وہ 59 ہے، اور فریشرز کی سیٹ کتنی ہے 18 ہے. اور سندھ رولر میں جو ہیں وہ 89 سیٹس ہیں، اور فریشر کی سیٹ کتنی ہے 27 ہے. کے پی کے میں 90 سیٹ ہے، اور جو فریشر کی سیٹس ہیں وہ 27 ہیں، اور ریپیٹر کی ہو گئی 63. بلوچستان میں اس طرح ٹوٹل سیٹس ہیں وہ 47 ہیں، جس میں فریشر کی جو سیٹس ہیں وہ 14 ہیں، اور ریپیٹر کی جو سیٹس ہیں وہ 33 ہیں. اس طرح فاٹا کی جو سیٹس ہیں ٹوٹل وہ 23 ہیں، جس میں سے جو فریشر ہیں وہ 7 ہیں، اور جو ریپیٹر ہیں ان کی 16 سیٹس ہیں. اس طرح اے جے کی آزاد کشمیر کی ٹوٹل سیٹس جو ہیں وہ 16 ہیں، اور اس میں سے جو فریشر ہیں ان کی 5 سیٹس ہیں، اور جو ریپیٹر ہیں ان کی 11 سیٹس ہیں. اور جی بی کی جو ٹوٹل سیٹس بنتی ہیں وہ 8 بنتی ہیں، اور فریشر کی اس میں سے جو ہیں وہ 2 ہو جائیں گی، اور ریپیٹرز کی جو ہے وہ 6 ہو جائیں گی. اور جو ریپیٹرز 6 ہیں، ریپیٹرز میں ہم یہ فریش فورسز بھی آ جاتی ہیں، فریش اودر فورسز بھی آ جاتی ہیں، ریپیٹر فورسز بھی آ جاتی ہیں، اور ریپیٹرز اودرز بھی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ جتنی فورسز ہیں یہ ساری ریپیٹر میں آئیں گی، اور جو فریشرز ہیں وہ فریشرز ہی ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. اب جیسے یہ جی بی کی 6 ہے، تو اس میں سے جو 1 سیٹ ہوگی وہ فریش فورسز کی ہوگی، 1 سیٹ جو ہوں گی وہ فریش اودرز کی ہوں گی، 2 سیٹس ہوں گی فورس ریپیٹر فورس کی، اور 4 سیٹس جو ہوں گی اور ریپیٹرز اودرز کی ہوں گی. ٹھیک ہے، یہ سیٹوں کی ڈویژن ڈسٹریبیوشن. اور ایک چیز میں آپ کو ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ 30 نومبر ہے ڈاکومنٹس بھیجنے کی. آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کی ویریفیکیشن کی جو ڈیٹ ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہے 30 نومبر. 30 نومبر تک آپ نے جو موجودہ پتہ ہے اس پہ اپنے ڈاکومنٹس بھیجنے ہیں. اور آن لائن اپلائی جو ہوگا این ٹی ایس کی ویب سائٹ پہ وہ ہوگا 14 دسمبر کے بعد. ہاں، 14 دسمبر کے بعد اس کا آن لائن اپلائی ہوگا. اور لاسٹ ٹائم جو اس کا میرٹ بنا تھا وہ 65 بنا تھا. 80 میں سے 80 میں سے 65 نمبر جس کے تھے اس کا میرٹ بن گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں، یہ سارا سینیریو، یہ سارا کرائٹیریا میں نے آپ کو بتا دیا ہے. انہیں ساری چیزوں کو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھ کے اپلائی کرنا ہے. لاسٹ ٹائم میرٹ تھا 65، اور ٹوٹل مارکس تھے 80.
سیٹوں کے بھی ڈسٹریبیوشن میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اپلائی کرنے کا اور ڈاکومنٹس پوسٹ کروانے کا بھی میں نے آپ کو سارا پروسیجر بتا دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں مائنڈ کر کے ہاں سلیبس بھی میں نے آپ کو بتا دیا، یہ ساری چیزیں دیکھ کے آپ نے پھر اسی لحاظ سے اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، باقی ہو سکے تو دعاؤں میں یاد رکھنا۔